نصرت مآب چودھری اظہر صادق صاحب وزیر تعمیرات و مواصلات ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور تقریب سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل کے مہمان خصوصی وزیر صحت انصر عبدالی صاحب، اس محفل کی رونق آج کے میزبان حاجی جاوید صاحب، ہمارے بڑے بھائی چودھری آصف صاحب، اسٹیج پہ موجود چودھری انصر صاحب، چودھری آفتاب صاحب، نمبردار شریف صاحب، اے سی صاحب، ہمارا بھتیجا ہی لگتا ہے اسٹیٹ سیکرٹری بھائی صاحب مبارک ہو، قاضی محفوظ صاحب، چودھری پرویز صاحب، اور جتنے بھی منصفداد صاحب، اور جتنے بھی اس پنڈال میں میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں حاجی جاوید صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو انہوں نے مجھے، انصر عبدالی صاحب کو اور باقی لوگوں کو یہاں مدعو کیا، انشاءاللہ تعالیٰ جو عزت بخشی ہمیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عزت کو نہیں بھولیں گے اللہ کے کرم سے۔ ڈی ایچ او صاحب، آپ کا نام لینا شاید میں بھول گیا ہوں، آپ بڑے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ اس پروجیکٹ میں ڈڈیال کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ جب سے شروع ہوا آپ نے وقتاً فوقتاً مجھ سے رابطہ بھی رکھا، آپ بتاتے بھی رہے، اور جو مسائل، کیونکہ سرکاری اداروں میں جو سرخ فیتہ ہوتا ہے یہ بہت سے پروجیکٹ کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ میری صرف ڈی ایچ او صاحب سے ہدایت تو نہیں، یہ گزارش تھی، یہ جو اوورسیز سے ہمارے بھائی آتے ہیں یہ بڑی محنت سے وہاں محنت کر کے، کاروبار کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں آتے ہیں اور ایسے پروجیکٹوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ڈڈیال کے لوگوں میں یہ سیر فہرست ہے پورے آزاد کشمیر میں، جو لوگ یہاں اگر ڈائلسس سینٹر بھی چل رہا ہے، اگر اور معاملات ہو رہے ہیں، انصر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایسے بہت سماجی کام کیے، لیکن میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حاجی جاوید صاحب نے، راسب صاحب نے اور ان کی پوری فیملی یہ پورے ڈڈیال کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ کام کر کے۔ یہ جو کام، اس میں کوئی شرم نہیں، جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ ان لوگوں نے کیا، لیکن حکومتوں کی بھی مجبوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ترقی دے۔ ہم اگر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کے شروع کرنے سے پایا تکمیل پہنچانے تک کئی سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے لیے جو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ حکومت سے لینے پڑتے ہیں۔ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس ڈڈیال کی نمائندگی کرتا ہوں، جن کے لوگ برطانیہ میں رہ کے سالوں سے محنت کر کے واپس اپنے اس علاقے کے لیے کام کاج کرتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ میں نے جب یہ پرسوں بھی میں یہاں آیا تھا تو راسب صاحب سے اور پرویز صاحب سے ظاہر ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں پرسوں ہی دیکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب باقی مہمان آئیں گے۔ ڈی ایچ او صاحب نے آگے کہا پورے آزاد کشمیر میں ایسا بیسک ہیلتھ یونٹ موجود نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، اندازہ تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اس مشینری کو اور اس بلڈنگ کو دیکھ کے پاکستان میں بھی بڑے کام ایسے بی ایچ یو اویلیبل ہیں جو ہمیں ملیں۔ اس کا صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں ادارے بن جاتے ہیں، آپ جیسے لوگ، حاجی جاوید صاحب، ناصر صاحب، آپ کی پوری فیملی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑے ہی اچھے لوگوں پہ اس کی کمیٹی بنائی، اور میں یہ گزارش کروں گا یہ کمیٹی موجود رہے۔
جو کام محکمہ صحت کا ہوگا میرا بھائی ہے صرف دالی، اس کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہیں جانا تھا تو میں نے کہا نہیں آپ شام کو چلے جائیے گا، بڑی مہربانی ہوگی. یہ لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے یہاں آئے ہیں تو ہم وزراء کے طور پہ حکومت کے طور پہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہوں نے جو پروگرام رکھا ہے اس میں شرکت کریں. یہاں بات اسامیوں کی ہوئی. میں نے آگے بھی کیانی صاحب سے DHO صاحب سے پوچھا تھا تو یہاں ایک بیسک یونٹ میں اسامیاں 4 سے 5 ہوتی ہیں جو موجود ہیں. مجھے کہنے لگے کہ منسٹر صاحب سے کہیں کہ 2 سے 3 اسامیاں اور دے دیں. آپ سب بیٹھے ہیں، ابدالی میرا بھائی ہے، میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ 2 سے 3 نہیں، آپ فل ڈاکٹر اور نرس جو ہیں وہ یہاں دیں اور 5 سے 6 اور اسامیاں دی جائیں. ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ اس کو کم از کم لوگوں کی بھلائی کے لیے یہاں کا اسٹاف موجود نہیں ہوگا تو یہ مشینری بھی خراب ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منسٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا اس BHU کو آپ RHC کا درجہ دینے کا اعلان کریں. یہ ان کا حق ہے. اگر کروڑوں روپیہ ان لوگوں نے لگایا ہے تو مجھے پتہ ہے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں میں آپ کی مدد کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب بھی مدد کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو RSA کے یونٹ دیے جائے، ایمرجنسی ہو، نرسز ہوں، ڈاکٹر ہوں. ہماری بچیوں کے مسائل ہیں، بچوں کے انہیں ڈڈیال نہ جانا پڑے. زرقائی صاحب نے کہا ہے میں وزیر صحت کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک غیر سیاسی محفل ہے اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ آئے، جس جماعتوں سے آئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی راست صاحب نے. سیاست اپنی جگہ، لوگوں کے لیے کام کاج جو بھی کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے، وہ کسی جماعت سے بھی ہو، کوئی بھی. میری جو بھی ڈیوٹی آپ لگائیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں. اگر مالی طور پر کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہاں اسکول کی بات کی، کل ہی میں نے محکمہ تعلیم کے لوگ بلائے ہوئے تھے. ابھی NTS ہوا آپ سب کے سامنے، پچھلی حکومتوں میں بھی NTS ہوا. ایک تو میری عادت ہے کہ کبھی بھی کوئی تقریر، کوئی بیان 3 سال میں دیکھ لیں میں نے کہ پچھلے حکمرانوں کے بارے میں کوئی بات نہیں. جتنا ان کا استحقاق تھا، جتنی ان کی کوشش تھی، انہوں نے محنت کی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ مجھے اس استحقاق دے گا میں کروں گا. آج میں ان کا کوئی اور میرے اس جگہ کھڑا ہوں. ہم سیاست میں اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں کرتے. میں ابھی NTS ٹیسٹ ہوئے تو پرویز صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ہاں رحمان صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ NTS کے انٹرویو کے 10 نمبر ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ساری کابینہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان 10 نمبروں کا غلط استعمال ہے. آپ یہ 10 نمبر ختم کریں اور بچے جو ہے اور بچیاں میرٹ. لازمی بات ہے سیاسی طور پہ ایک نقصان تھا، اس کی وجہ بتاتا ہوں. گل سچی کرنی چاہیے. سیاسی لوگ کی جانے جی کہ لوگ اچھے انتا آخر جی مہربانی کرو ہے 10 نمبر دیو اس میں جو بندہ میں سارے نکل بندہ آنا گیا کہ ہے ووٹر سی نہیں ووٹر سی ووٹ دیتی سی اور ایک گل ہوئی جائے. اللہ میں شکر ہے کہ وزیر اعظم ویژن اللہ وزیر اعظم ہے اساں 10 نمبر ختم کیتے. اج 105 بچے تے بچیاں ڈڈیال وچ NTS ٹیسٹ بعد سکولاں وچ لگے اور میں چیلنج کرنا ایک بھی بچہ بچی آخر کہ چودھری اظہر صادق کسا کی بلائی تو آخر جی تو لگ سے یا تو نہ لگنا کسا میں تعلیم میں آپ سے میں چیلنج کرنا میں کہ جنہوں نے میرٹ ہے انہاں بچیاں کی لاؤ. میں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرتا جنہاں سیٹاں خالی رہی گیا. مفتی صاحب کو گل کی قائد صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جو سائنس ٹیچر ہے PSC تو کمیشن رزلٹ 15 تاریخ کو بعد جو سائنس میں ٹیچر کی کمی ہو سی وہ اسکولوں سے انشاءاللہ تعالیٰ لگی جاتی. 15 تاریخ کو بعد بھی نہ لگنا انہیں لگنے نہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے جیسے 100 ٹیچر ہوں لگے. اجے بھی تقریباً 60 to 70 سیٹاں خالی لیکن اس کی وجہ ہے کہ بچے نہیں پاس کر سکے. میل جو ہے سننا سن اس سے سیٹاں خالی ہیں. فیمیل بچیاں زیادہ پاس کیتا اور سیٹاں کٹ سن. اس نے جو 2 سال کے اندر جو بچی ریٹائر ہوئی جیسی ختم ہو
وجہ سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس سیٹیں سال کے اندر مکمل ہو جائیں. سائنس ٹیچر نے ذکر کیا انشاءاللہ تعالیٰ 15 رزلٹ بعد 1 مہینہ دے میں تو یہ بھی انشاءاللہ کمی پوری کری. راسل صاحب گل کی میں پھر شکریہ ادا کرنا کہ سکولوں نے باہر کہ سکولوں نے جڑی رینویشن ہے اس میں کوئی اجازت میں راسل صاحب سے اعلان کرنا کوئی اجازت نہیں چاہیے جو کام کرنے اس کا کرو اگر کوئی پوچھی تو میں ذمہ دار ہوں میں تو موجود ہوں سمجھتا اور نے گل کی تسان کے امتحانی اولنی میں تو صرف 2-4 چھوٹی گلاں کرنا چاہنا گل کو اتنی لمبی نہیں منسٹر صاحب واپس جانا تو سبھی بیٹھے رہے ہو. ہر محکمے نے اپنے فنڈ تعلیم نے بلڈنگ نے فنڈ ہو سن یا PHE نے فنڈ ہو سن سرکار نے فنڈ ہونے جڑے فنڈ آزاد کشمیر باقی رکھے تو لگے یہ لفظن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فنڈ میں ڈیال آندے بھی ہے انشاءاللہ آنسان گل ہے سکول نے بلڈنگ برملا کوئی شعر بھی حقیقت ہے کہ 3 سالہ جیسے سکول نے بلڈنگ واسطے کوئی پیسے نہیں دیتے گئے. منسٹر صاحب نے روشنی میں گل کرنے ساتھ کہ پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں کہ مالی حالات پاکستان کی اتنی اچھی نہیں لیکن اس کے باوجود کوشش ہے کہ یہ جو اگلا سال ہے پرائمری سکول کم از کم پرائمری سکول جڑی بلڈنگاں جڑی استاد انہاں کی انشاءاللہ تعالیٰ کی کتاب اگر تعلیم والے نہ دیتا تو لوکل گورنمنٹ جتنا فنڈ ہے میں کوئی گلی نہ بناؤں گا سارے پرائمری سکول ہے انشاءاللہ اگلے سال کوئی گلی اور نہ بناؤں گا کیونکہ جب تک تعلیم اور صحت جڑی بنیادی چیزیں گلیاں آج نہیں بنی کل بنی جیسے اصلا مستقبل ان بچیاں نہ لگا کہ اصلا اتنے بھی نہ دے سکاں وسائل سے اصلا کوئی فائدہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انصر عبدالی صاحب اس کی جڑی گزارشات انہاں سارے لوگوں کی میری امید ہے کہ جڑا اعلان تساں کرنے ہونے وہ پورا کرنا اس مارے جڑا اعلان اسٹیج پر رکھو یہ خیال رکھیں کہ یہ پورا کرنا یہ صرف اعلان نہیں ہونا بس یہ مہربانی ہے تساں پتہ ہو سچے تے کھڑے منسٹراں چیف منسٹر ہو ایک مہربانی ہے کہ تساں وزیر اعظم نے قریب ترین ہو تو انہوں نے اگر مدد چاہیے ہوئی تو مہربانی کرے اس نے جو معاملہ کرے آخر میں جاوید صاحب تساں فیملی نا جڑے لوگ دور دراز علاقے تو آئے جس مرضی جماعت تو ہے بڑی اچھی گل ہے. پرویز صاحب نے میں شکریہ ادا کرنا اور اگر میں تساں نام نہ کہہ سکاں تو میں معذرت چاہنا ایتھے اے میں تمہیں وعدہ کرتا جاؤں اے جڑی بلڈنگ 7 کروڑ روپے لگی محکمے طور پر کوئی کمی کوئی سٹاف نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کمی نہیں ہوگی میں سب کو وعدہ کرتا جاؤں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اصل سارے کی ایسے کام کرنے توفیق عطا ہے. یہ عارضی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کو جب اسم پر زیادہ یا اللہ تعالیٰ کوئی اسم کی عزت بخشنا تو پھر اس نے جواب دے بھی جاتے انسان غلطی نہ پتلا 100 غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. میں ہمیشہ الیکشن تو پہلے بھی کرنا تھا آج بھی آخر میں کوئی ایسا صرف اگر ہمارے دل کوئی ڈر ہے یا سلیکشن تو پہلے سی وہ یہ سی کہ لوگ اے نہ آ کر کے چودھری یوسف صاحب نے پتر یہ آیا تھا وہ کام نہیں کر سکے. اگر اجل اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا اس رب تو بعد چودھری محمد یوسف صاحب ہے جس کی وجہ سے میں اتنا پہنچا 30-40 سال انہوں نے بڑی خدمت کی تھی اس علاقے میں. اللہ تعالیٰ انہوں نے قدم پر چلنے ایسے توفیق عطا فرمائے. میں آخر سارے نے شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ سارے کے اپنے بہت شکریہ.